آمین آمین. بیٹھیے. شکر گزار ہیں خداوند کے کہ آج ہمارے کیمپ کا پہلا دن ہے اور یہ ہماری سالانہ مومنٹ ہے جس میں ہم خدا کے چہرے کی تلاش کرتے ہیں. ہر سال 21 دن جس میں روزہ رکھا جاتا ہے, دعائیں کی جاتی ہیں اور ہر روز ہم جمع ہوتے ہیں. اور اس ساری جو مومنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایز اے ٹیم مل کر خداوند کے حضور میں ترقی اس کو جانیں اور اس کی جو سچائیاں ہیں ان کی ہم ڈیپتھ تک پہنچیں اور زمین پر ہم کنگڈم کے لیے, بادشاہی کے لیے بہتر زندگی گزار سکیں. تو آج کا جو ہمارا پیسج ہے یہ زبوروں کی کتاب میں سے آتا ہے. 61واں زبور ہے. اس کی 8 آیات ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے اور چند ایک منٹ ہم کلام پر غور کریں گے کہ کلام کس طرح ہمیں انکرج کرتا ہے, کس طرح یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور اس زبور میں کہا گیا ہے میر مغنی کے لیے تاردار ساز کے ساتھ داؤد کا مضمون. اے خدا میری فریاد سن, میری دعا پر توجہ کر. میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا. تو مجھے اس چٹان پر لے جا جو مجھ سے اونچی ہے. آمین آمین. کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے جس کا مطلب ہے خدا میری پناہ صرف رہا نہیں ہے, وہ اب بھی میری پناہ ہے, وہ جاری ہے اس کا کام. پریزنٹ کنٹینیوس یعنی کہ میرے موجودہ حالات کے اندر بھی تو میری کیا ہے, پناہ ہے. آمین کہیں اس کا. اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج. آمین. میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا, میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا. کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں. تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں. تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا, اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی. وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا. یہ مسیانک باتیں ہیں, یہ مسیحائی ان سے مراد ہے کہ یہ داؤد میں سے جو بادشاہ پیدا ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے, یسوع کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ یسوع کا تخت جو ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا, قائم رہے گا. تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر. واو. یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا تاکہ روزانہ
اپنی منتیں پوری کروں. آمین. مختصراً یہ وہ زبور ہے. زبور ایک ایسی کتاب ہے جو ہر عبادت کے اندر گائے جاتے ہیں، پرسنل دعاؤں کے اندر گائے جاتے ہیں، خاندانی دعاؤں کے اندر گائے جاتے ہیں، اجتماعی دعاؤں کے اندر گائے جاتے ہیں. پرائیویٹ جو پریئرز ہوتی ہیں، پرائیویٹ سے مراد جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، یہ ان میں بھی گائے جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی یونیورسل کتاب ہے دنیا کے اندر جہاں بھی چرچ کا وجود ہے. اس کتاب کے اندر جو کلام ہے اسے گا کر، اسے کیا کر کے گا کر، سازوں پر، دونوں کے ساتھ، سروں کے ساتھ اور سازوں کے ساتھ گا کر خداوند کی تعظیم کی جاتی ہے. بعض اوقات زبوروں کے اندر ہم خدا کے جو واقعات ہیں، ماضی کے اندر جو اس نے کیا ہے کام، اسرائیل کے لیے، موسیس کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، ابراہیم کے لیے، ان ساری باتوں کا ذکر ہمیں زبور کے اندر ملتا ہے. اور نہ صرف ان کا بلکہ ہمیں اس کے اندر یسوع مسیح کی جو منسٹری ہے، اس کی جو الوہیت ہے، آمد ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں نبوتیں ملتی ہیں. اور یہ اس کتاب کے اندر بہت سے لکھاریوں کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں، اور اس میں نہ صرف مختلف لکھاریوں کا حصہ ہے بلکہ اس کے اندر خدا کس طرح چرچ کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ اور نبیوں اور کنگز کے ساتھ کس طرح وفادار رہا ہے، ان ساری باتوں کا ذکر ہمیں زبور یا مزامیر کی کتاب میں ملتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں افسیوں کے خط کے اندر غالباً یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، مزامیر گائیں، گا کر ہم بیان کریں. اور جو زیادہ تر حصہ ہے مزامیر کا وہ تکلیفیں ہیں. اور یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو زیادہ مٹیریل ہے، کانٹینٹ ہے، مواد ہے، یا لکھا ہوا ہمیں کچھ ملتا ہے تو یہ ایمانداروں کے زخموں میں سے نکلا ہے، ان کی تکلیفوں میں سے نکلا ہے، ان کی پریشانیوں میں سے نکلا ہے، ان کے خراب اور ایسے حالات جو لگ رہا تھا بعض اوقات کہ دشمن غالب آ گیا ہے، لیکن اور اسی وقت یا اسی لمحے خدا نے معجزہ کیا، خدا نے کام کیا، خدا نے مداخلت کی، اور خدا نے کیا کیا، خدا نے اپنے لوگوں کو کیا دی، آزادی بخشی، رہائی بخشی. اور یہ جو زبور ہیں یہ بڑے اہم زبور ہیں بائبل مقدس کے اندر. یہ نہ صرف ہسٹری ہے، یہ تھیولوجی ہے، یہ علم الہیات ہیں، یہ ان کے اندر خدا کی مداخلت ہے. اور اس کے اندر خدا کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. کبھی اسے چٹان کہا گیا ہے، کبھی اسے پناہ گاہ کہا گیا ہے، کبھی اسے برج کہا گیا ہے، محکم قلعہ کہا گیا ہے. اور یہ سارے میٹافورس ہیں، اور یہ خدا کے صفاتی نام ہیں کہ خدا کیا کر سکتا ہے، کیا کرتا ہے، یا کیا کرے گا میری زندگی کے اندر جب میں ٹرائل کے اندر جاؤں گا. ایوب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ایمان اس بات پر رکھتے ہیں خدا کے خادمین کہ جو ایوب ہے وہ سب سے پہلے کتاب لکھی گئی. اگر واقعی ایوب کی کتاب سب سے پہلے لکھی گئی ہے تو ایوب نے پھر ہمیں ایک روشنی دی ہے. اس نے ہمیں راہ دکھائی ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دن کا ہے، پہلے نمبر پر وہ کیا ہے، تھوڑے دن کا، لیمیٹڈ ہے. اس کی جو لائف ہے وہ زمین پر کیا ہے، محدود ہے. اور کلام کے اندر مقدس زبور نویس نے لکھا کہ ابھی میرا ایک بھی دن وجود میں نہیں آیا تھا، وہ سب تیری کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور انسان کتنی زندگی زمین پر گزارے گا یہ سب کچھ کہاں پر ہے،
کلام کے اندر ہے. اور ایوب نے کہا انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے, لیمیٹڈ ہے. اور اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس کے اندر 900 سال سے بھی زیادہ لوگوں کی عمر ہوئی ہے, 950, اس سے بھی اوپر 969 سال متوسلا کی عمر ہوئی, جو زمین پر سب سے زیادہ لمبا عرصہ کیا رہا ہے, زندہ رہا ہے. اور متوسلا کے وقت کی اگر ہم بات کریں تو زمین ویکڈ تھی, یہ شریروں سے بھری ہوئی زمین تھی, یہ بت پرستی سے بھری ہوئی زمین تھی, یہ راست بازوں کی مخالفت سے بھری ہوئی زمین تھی. اور بعض اوقات کہا یہ جاتا ہے, بات یہ ہے ہم جو کر رہے ہیں, جیسے مقدس ایوب نے ہمیں روشنی دی ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو, وہ محل کے اندر پیدا ہو, وہ ایک طویلے کے اندر پیدا ہو, وہ ایک امیر کے گھر کے اندر پیدا ہو, وہ ایک غریب کے گھر کے اندر پیدا ہو, وہ ایک ٹھیک ٹھاک خاندان میں پیدا ہو, وہ ایک نارمل خاندان کے پیدا ہو, زمین پر جو بھی پیدا ہوگا پہلے نمبر پر وہ تھوڑے دنوں کا ہے, دوسرے نمبر پر وہ دکھ سے بھرا رہے گا, تکلیفیں اس کا ساتھ میں چھوڑیں گے. رشتے دار آپ کو چھوڑ سکتے ہیں, تکلیفیں اتنی وفادار ہیں کہ وہ آپ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گی. آپ کی نوکری جا سکتی ہے لیکن تکلیفیں آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گی. آپ کا پیسہ جا سکتا ہے, تکلیفیں آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گی. آپ کے بچے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں, تکلیفیں اتنی وفادار ہیں, اتنی وفادار ہیں کہ جب تک انسان جو تھوڑے دن کا ہے زمین پر سے مٹ نہیں جاتا, وہ کبھی نہیں چھوڑے گی ہمیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے ہر انسان کو, یہ میرا چیلنج ہے, دعویٰ ہے. کیوں میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں کلام کی فاؤنڈیشن پر کھڑا ہوں. اسسٹنٹ صاحب کس پر کھڑا ہوں؟ کلام کی فاؤنڈیشن پر کھڑا ہوں. ٹرمپ بڑا زوردار امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوا ہے, ٹرمپ کے چیلنجز ہیں, تکلیفیں ہیں, اس کو پریشانیاں ہیں. اور ایک شخص جو غریب ہے اس کے پاس بھی پریشانیاں ہیں. پیسے کا فرق ہو سکتا ہے, کھانے پینے کا فرق ہو سکتا ہے, پہننے کا فرق ہو سکتا ہے, گاڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے. وہ لینڈ کروزر پر جائے گا, یہ شاید پیدل جائے. مطلب گاڑیاں فرق ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات کامن ہے ہر انسان کی زندگی کے اندر, اور وہ کیا ہے؟ تکالیف, چیلنجز, پریشانیاں, تکالیف, مصیبتیں, طوفان, اندھیریاں, مخالفتیں, دشمن کا للکار, دشمن کی فوجیں, دشمن کے پلان, دشمن کے منصوبے. اور یہی حالت اس زبور کو لکھنے والے کی تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اس وقت لکھا گیا جب ساؤل داؤد کا دشمن بن گیا. اگر واقعی یہ اس وقت لکھا گیا تو پھر یہ جو زبور ہے یہ داؤد کی خدا کے ساتھ وفاداری کا ایک منہ بولتا اور جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ زبور خداوند یہوہ کی وفاداری کا داؤد کے ساتھ کیا ہے؟ ثبوت ہے, ایویڈنس ہے. اور ایک اور خیال ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ زبور اس وقت لکھا گیا جب ابشالوم نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی اور اسرائیلیوں کو اپنی طرف کر لیا. اسرائیلیوں کو کی وہ اتنی رسپیکٹ کرتا تھا, اتنی رسپیکٹ کرتا تھا. کلام کے اندر لکھا ہے جب کوئی آتا وہ اس کو جھک کر ملتا تھا. کیسے؟ جھک کر ملتا تھا. اور حالانکہ خدا نے ابشالوم کو بلایا ہی نہیں تھا بادشاہ ہونے کے لیے, اور خدا نے صاف کلام دیا تھا کہ سلیمان کیا ہوگا؟ تخت کا وارث ہوگا.
جو جانشین ہوگا وہ ابشالوم نہیں ہوگا, امنون نہیں ہوگا, یا دوسرے جو بیٹے ہیں جو داؤد کے تخم سے پیدا ہوئے ہیں وہ نہیں ہوں گے, سلیمان ہوگا. بہت دفعہ جب لوگ ہمیں عزت دے رہے ہوتے ہیں, ایکچولی وہ عزت نہیں ہوتی, اس کے اندر بغاوت ہوتی ہے. بہت دفعہ لوگ جب ہماری خوشامد کر رہے ہوتے ہیں, وہ خوشامد ہماری تعریف نہیں ہوتی, وہ خوشامد ہوتی ہے, اور وہ ٹریپ ہوتا ہے, وہ پھندا ہوتا ہے. اور بہت سے چرچ اس وجہ سے بٹ گئے ہیں, بہت سے شاگردوں نے اپنے استادوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ وہ کسی جگہ پر گئے, آپ نے دعا بڑی اچھی کی ہے, آپ نے بڑا اچھا کلام پڑھا ہے, آپ نے بڑی اچھی باتیں ہم سے کی ہیں. یہ وہ مومنٹ ہوتی ہے جب دشمن ہمیں گرا سکتا ہے, دشمن ہماری مخالفت میں کامیاب ہو سکتا ہے, دشمن ہم پر اٹیک کر سکتا ہے. ابشالوم لوگوں کو جھک کر ملتا تھا. کیسے ملتا تھا شلات؟ جھک کر. اور ابشالوم کے بارے میں لکھا وہ بڑا خوبصورت تھا اور وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا. مدد, غلط انٹینشن سے کی ہوئی مدد ہمیں مفلوج بنا دیتی ہے, فالج آ جاتا ہے, سیدھی سیدھی گل. اور آج بہت سے منسٹر ہیں جنہیں خدا نے بلایا, واقعی بلایا, واقعی مسا کیا, واقعی منسٹری دی, واقعی انہیں بولنے کا فضل بخشا, واقعی انہیں لیڈ کرنے کے لیے بلایا گیا, واقعی بلایا گیا. میں سچ کہہ رہا ہوں, بائبل کے اندر ایسی مثالیں ہیں, لیکن وہ چھوڑ گئے, وہ الگ ہو گئے. اور ایک لیڈرشپ کانفرنس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے, پاسٹر ہزقیل کلام سنا رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو پاسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے چرچز جو آپ چلا رہے ہیں وہ بغاوت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں گے. یس, اٹ از ٹرو. تو جب یہ پھر بھاگا ہوا تھا اور کہا یہ جاتا ہے یہ اس وقت اس شہر میں نہیں تھا جس میں کیا تھا, عہد کا صندوق تھا, جس میں خیمہ تھا, جس میں خداوند کی حضوری تھی. اور یہ کہہ رہا ہے میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا, خیمے کے قریب رہوں گا. اور پھر آگے کہتا ہے میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا. 2020 کا چیلنج ہمیں بہت بھاری رہا ہے, بہت ہی وزنی رہا ہے, جس میں نوکریاں چلی گئی, کام چلا گیا, جس میں تنخواہیں کم پڑ گئیں, جس میں لوگوں کو نکال دیا گیا, بیماریاں آ گئی, پریشانیاں آ گئی, لاک ڈاؤن آ گیا, اور بہت سے جو چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا رہا ہے 2020 کے اندر, یہ کم نہیں ہوں گی, یہ کم نہیں ہوں گی. ایوب نے کیا کہا, ایوب نے کیا کہا تھا, انسان تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے. اردو کے اندر پریزنٹ ٹینس ہے, پریزنٹ یعنی کہ ہون, اور زندگی چ ہون بھی دکھ نے اور ایڈے وفادار میں وہ پریزنٹ ہی رہیں گے. نہ تو انہوں نے ماضی ہونا ہے نہ فیوچر ہونا ہے, وہ پریزنٹ رہیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. اور مقدس داؤد اس زبور کا لکھاری ہے, پہلی بات جو وہ کرتا ہے اے خدا میری فریاد سن, دعا میری سن. پھر کہتا ہے میری طرف توجہ کر, سن اور توجہ کر. یہاں پہ جو لفظ ہے توجہ کر, اس کا مطلب ہے غور سے سن. جب کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہماری بات تو پھر ہم کہتے ہیں یار میری بھی گل سن لو, غور کرو, میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں. اور بعض اوقات ہمارے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی ہمیں اجر نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں کوئی برکت نظر نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی بیمار کے لیے دعا کر رہے ہو سکتا ہے آپ اپنی
انر بیٹل کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے باطن کے اندر لگی ہوئی جنگ کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے بزنس کے لیے دعا کر رہے ہو, اور آپ کو شاید یا ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ خدا نہیں سن رہا, اور پھر مقدس دعا کرنے والا کہتا ہے میری دعا پر توجہ کر. اور یہاں پہ جو ہیبرو ورڈ ہے اس کی ایک پکچر ہے, ہر عبرانی لفظ کی ایک تصویر ہے, اور اس لفظ کی تصویر یہ ہے, مقدس داؤد یہ کہہ رہا ہے جیسے ایک عورت کا کان چھید دیا جاتا ہے, اور چھیدنے کے بعد جب چھید ہوتا ہے کان کے اندر, پرانے وقتوں کے اندر چھید غلاموں کے کانوں میں کیے جاتے تھے, اور غلام پھر اپنے آقا کی ملکیت بن جاتے تھے, اور غلام دور سے پہچانا جاتا تھا کہ اس کے کان کے اندر چھید ہے, اس نے ستاری پہنی ہوئی ہے, اس نے وہ جو ہوتا ہے کوکا کہتے ہیں اس کو, کوکا پہنے نے, انہیں واڑی پائی ہے, اس لیے ہی از اے سلیو, یہ غلام ہے. اور داؤد کہہ رہا ہے میری دعا ایسے سن اس مشکل وقت کے اندر جیسے اس انسان کی طرح جس کا کان چھیدا ہو. کلام کے مطابق غلام 24 گھنٹے اپنے مالک کی ٹیبل پر کھڑا رہتا ہے. کلام میں یسوع نے کہا اگر تو سارا دن کام کرے, تو تھکا ہو, یہ باتیں نہیں لیکن میں اس کی تشریح کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, تو تھکا ہو سارے دن کے کام سے, اور تیرا مالک آئے اور تو اٹھ کر اس کی سیوا کرے, اس کی دیکھ بھال کرے, اس کی نیڈ کو پورا کرے. اور داؤد کہہ رہا ہے کہ میں باغ کر تنگ آ گیا ہوں, اب اس آدمی کی طرح میری دعا سن جس کا کان چھید دیا گیا. اپنے کان کو جھکا میری طرف اور میری دعا کو سن, مجھے جواب دے. ہو سکتا ہے میرے جو عزیز سن رہے ہیں فیس بک پر, ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر, یا جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لمبے عرصے سے کوئی دعا کر رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں آ رہا. The next stage is coming, اگلا لیول آ رہا ہے. خدا اس لیول پر تیری دعا نہیں سننا چاہتا, خدا اس لیول پر تیری دعا سننا چاہتا ہے, تاکہ کیا ہو تو اس لیول سے نکل کر دعا کو اس لیول پر جانے. جب تو اس لیول سے نکل کر اس لیول پر دعا کو جانے گا, پھر تیرے دل سے پتہ کیا نکلے گا. پہلی بات اس نے کہی تو چٹان ہے, تو کیا ہے, چٹان ہے, تو پہاڑ ہے میرا جس پر جب میں کھڑا ہو جاؤں گا طوفان آئے, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, میرے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں. کیوں نہیں ڈگمگائیں گے؟ کیونکہ میں دعا کے نیکسٹ لیول پر ہوں. کس لیول پر ہوں؟ نیکسٹ لیول پر. آمین آمین ہاللویا. تو مختصراً بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو, God is ready to listen. اور خدا بعض دفعہ اس لیے ہمیں سن رہا ہوتا کیونکہ خدا یہ چاہ رہا ہوتا ہے ہم بالغ ہوں, کیونکہ جو برکت وہ دے دے شاید ہم اس کو کیری کرنے کے لائق نہ ہوں. سیمسن, مین آف گاڈ, انوائنٹڈ ون, ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے مسا شدہ, جدوں انہیں ویکھیا میں تے 1000 بھی مار لینا وا, کلا بندہ ایک گدے دے جبڑے دی ہڈی نال مینوں تے 1000 بندہ بھی مارنا آندا ہے. وہ پھر ڈی ٹریک ہو گیا, گر گیا, گناہ آ گیا, ویژن چلی گئی, موت آ گئی. یوسف کنویں کے اندر, یعقوب کے خدا میری سن, خدا نہیں سن رہا, اگلا لیول دے دیا, غلامی آ گئی. خدا میری سن, اگلا لیول آ گیا, الزام آ گیا. خداوند میری سن, اگلا لیول آ گیا. کیا لیول آ گیا؟ جیل آ گئی. Then God took him to another level. خدا نے پھر اس کو سن سے توجہ کی طرف لے آیا. اور اس دعائیہ کیمپ کا سادہ سا مقصد ہے کہ ہم خداوند کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو خدا ہم سے چاہتا ہے, ہم نیکسٹ لیول تک پہنچے. آپ کا ایک ایک آنسو قیمتی ہے اور وہ خدا کے پاس موجود ہے. زبور کے اندر لکھا ہوا ہے
اس نے میرے آنسوؤں کو اپنی بوتل کے اندر جمع کیا ہوا ہے، اپنے مشکیزہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس نے جب آنسو دیکھے مصر کے اندر اسرائیلیوں کے، وہ نیچے اترایا۔ جب ہماری دعاؤں کا جواب آتا ہے، خدا معمولی چیزاں نو استعمال کر لیتا جی، عقل منگو، عقل کہ خدا جدو موقع آوے او ابورٹ نہ ہوئے، پھر آپ دیکھ سکیں اس موقع کو، اس برکت کو۔ بہت دفعہ خدا میں موقع دیتا ہے، ان کا ابورشن ہو جاتا ہے، ابورٹ ہو جاتے ہیں۔ خدا سے عقل مانگے، فہم مانگے، وزڈم مانگے۔ اس سال کے اندر ہمارے چیلنجز بڑھ سکتے ہیں، یہ کم نہیں ہوں گے۔ ہمیں روشنی دی گئی ہے آج سے 4000 سال پہلے تقریباً، میں بھی اس سے زیادہ، جب ایوب تھا زمین پر، اس نے کہا انسان تھوڑے دن کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی لائف کو ریڈ کریں، لیکن آپ کے دکھ کے اندر گلوری بھی شامل ہے، جلال بھی شامل ہے۔ دنیا کا جو دکھ ہے یہ بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن جو ایک ایماندار کا دکھ ہے یہ بادشاہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے دوسری بات، اس نے کہا تو میری پناہ گاہ رہا ہے، تو میرا اونچا برج ہے۔ پھر خیمے کی بات کرتا ہے، اور پھر آگے وہ اپنی عمر کی درازی کی بات کرتا ہے، کانفیڈنس کہ تو بادشاہ نو مرن نہیں دیں گا، بادشاہ نہیں ہے یہ مرے گا، یہ زندہ رہے گا۔ اور کئی دفعہ ہم نے، یا آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید، یا سننے والوں میں سے کئیوں نے دعا کی ہو، خداوند میری زندگی کو مجھ سے لے لے، خودکشی کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا سوچا ہو کہ میں زندہ رہنے سے بہتر میں مر جاؤں۔ جب دعا کا دوسرا لیول آیا، اس کو پتا چل گیا ابھی اسرائیل کو میری ضرورت ہے۔ Israelites needs me. آمین۔